الحمد لله الذي صور الإنسان بأحسن تصوير شهادة ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا إماما مرشدا كاملة في الخلق والملك لا يزال محمدا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون
بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، محض مخلص موحد دوستو، السلام علیکم۔ انسان خطا دا پتلا ہے اور غلطی کرنا یا غلطی دا ہو بننا یہ انسان دی فطرت دا ایک اہم حصہ ہے۔ ایسا ممکن نہیں کہ کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ اس نے کدی بھی کوئی غلطی، کوئی بھول چک نہیں کی تھی۔ ایسا دعویٰ کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا۔ کوئی ہے ایسا جس کا دعویٰ ہوئے کہ میں کدی بھی بھولیا نہیں، کدی غلطی نہیں ہوئی؟ ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ انسان در حقیقت نسیان دا نام ہے، جس دا مطلب ہے بھول ونجن والا۔ وَنَسِيَ آدَمُ، اسا کیوں بھولنے ہیں؟ کیونکہ ساڈے باپ حضرت آدم علیہ السلام بھی بھول گئے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، بھلا دیا۔ یہ صفت خاص ہے انسان دی کہ وہ بھول بیٹھا ہے، چاہے کاروبار دے اندر ہوئے، معاشی معاملات دے اندر ہوئے، اپنے گھریلو معاملات دے اندر ہوئے، یا باہر کاروباری انداز دے اندر ہوئے، بھول ونجنا اے انسان دا صفت کمال ہے، بھولدا ہے۔ لیکن اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بھولن والا، بہترین خطا کار او بندہ ہے جڑا اپنی خطا تے نادم ہو کے پھر اللہ دے کولوں توبہ کر لیتا ہے۔ یہ بہترین خطا کار ہے، اپنی خطا، اپنی غلطی تے ڈٹیا نہیں رہا، بلکہ اس دا ازالہ کیتا ہے، اپنے رب دی طرف رجوع کر کے اپنے رب نو راضی کر لیا۔ اج دا جمعۃ المبارک ماہ مقدس دا آخری جمعہ ہے، اور اے مہینہ جڑا اپنی پوری آب و تاب نال، اپنی برکات نال اور رحمتاں دے نال ساڈے اتے سایہ فگن رہا ہے۔ ہر نیکوکار دی کوشش رہی ہے کہ اس دے نال وفا کیتی جائے، بھوکا بھی رہا ہے، پیاسا بھی رہا ہے، خاموش بھی رہا ہے، ہر قسم دی غلطی کوتاہی کولوں بچدا بھی رہا ہے، اور کوشش یہ کیتی ہے کہ میرا رب میرے کولوں راضی ہو جائے۔ محض یہی کوشش ہے نا، روزے دا ہور مقصد نہیں۔ روزہ در اصل ندامت ہے اپنی غلطیاں تے، اور انابت ہے اللہ دی طرف
کہ اللہ جو کچھ ماضی دے اندر غلطیاں گناہ سرزد ہوئے اپنی رحمت دے قلم پھیر کے انہاں نو معاف کر. کہ سچی اور پکی توبہ دا نا ہی دراصل روزہ ہے. انہیں ہے کہ نہیں؟ اگر گناہ بھی کردا رہے نال روزہ بھی رکھدا رہے او دے روزے دا فائدہ ہے؟ بالکل نہیں. دراصل روزے دا مقصد یہ ہے کہ انسان نو اپنے رب دے دربار دا تعارف کروایا جائے، پہچان کروائی جائے، اس در تے جھکن دا عادی بنایا جائے. مگر ساڈے معاشرے دے اندر رسمی توبہ دا رواج ہے. اساں زبان دے نال توبہ دا اقرار بھی کرنے ہیں، نال نال لوگاں دیاں چغلیاں بھی کرنے ہیں. توبہ دا اقرار بھی ہوندا پیا، نال نال غیبت بھی ہو رہی ہے، چوری بھی ہو رہی ہے، بغض و عناد دے تانے بھی کسے جا رہے ہیں. یہ توبہ بھی کردا ہے. نال نال جس وقت گناہ دا ارادہ دل دے اندر آوے، گناہ دا زور دل دے اندر پیدا ہوئے، پھر اپنی توبہ ول بھی نہیں ویدا، اکھیں بند کر کے شیطان دی انگل پھد کے گناہ دے اندر شامل ہو ویدا ہے. اس توبہ دا کوئی فائدہ نہیں. توبہ ہوئے تو پھر توبتن نصوحا، پکی اور سچی توبہ ہوئے. اللہ دے نال وعدہ اور عہد اقرار کیتا جائے کہ اللہ جو کچھ گناہ غلطیاں ہو گئی ہیں وہ اپنی جناب وچوں معاف فرما، اور اے صمیم قلب دے نال پکے ارادے دے نال اے عزم کیتا جائے کہ اللہ آئندہ ایسی غلطی نہ ہونی ہے، نہ اس دے قریب بننا ہے. پھر اس توبہ دا فائدہ حاصل ہوگا. لیکن اگر توبہ دا مذاق بنایا جائے کہ رب بھی راضی تے نال کنبا بھی راضی، ایسی توبہ دا نہ انسان نو اتھے فائدہ نصیب ہونا ہے نہ آخرت دے اندر. اور جڑا اس ارادے دے نال توبہ کر گیا ہے، کیونکہ آخری اشرا یہ جہنم تو چھٹکارے دا اشرا ہے. جہنم دے چھٹکارے دا مقصد یہ ہے کہ دراصل یہ دا داخلہ جنت دے اندر ہوتا ہے، اور جنت دے اندر اس ویڑا ہے جڑا غلطیاں کولوں پاک ہو کے گیا ہے، گناہاں کولوں مبرہ ہو کے گیا ہے، اپنے تمام قسم دیاں لغزشاں کمیاں کوتاہیاں کولوں منزہ ہو کے گیا ہے. اور اے تو سیل لگی ہوئی ہے نیکیاں دی. بڑا خوش نصیب ہے انسان جس نو اے مہینہ اور مہینے دے اے آخری اشرے دے دہاڑے نصیب ہو گئے. اس تو بڑا خوش نصیب میں سمجھنا کہ کائنات دے اندر اور کوئی نہیں کہ جڑا غلطیاں بخشاون واسطے آ گیا اپنے رب دے دربار تے. اللہ فرماتا ہے تو ایک واری امنا ہے، میں دوڑ لا کے تیرے ول آندا ہوں. تو ایک قدم چاہ کے آنا ہے، میں تیرے ول دوڑ لا کے. اللہ اکبر. مطلب یہ ہے کہ تو ارادہ کرے نہ، میں تیرے ارادے نو پانی لا دیتا ہوں. دل دے اندر ارادہ تو لے کے آ کہ میں اپنے رب نو راضی کرنا ہے، میں اپنے خالق تے مالک نو راضی کرنا ہے. پھر قیامت دا دن ہونا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماسی کہ جتنیاں نیکیاں کیتیاں انہاں دا ثواب اس دے اکاؤنٹ دے اندر ایدے نامہ اعمال دے اندر شامل کر دیو، لیکن روزہ میرے واسطے بچا لوے. اللہ روزے دا ثواب کیوں نہیں
دیونا. اللہ فرماتا ہے الصوم لی و انا اجزی بہ، روزہ اس میرے واسطے رکھے ہا، ایدہ ثواب بھی میں آپ عطا کر دے سا. ایدہ ثواب اتنا ہے کہ فرشتے ہو تساں ایدہ بدلہ عطا کر ہی نہیں سکتے. ایدے اس ثواب دے بدلے دے اندر میں آپ ایدے نال اے معاملہ کرندہ پیا کہ اے جیویں جیویں منگدہ ویسی ما تشتہی لکم، میں انجے اس نو عطا کرندہ ویسا. مگر جڑا اتھے سائیں کے ماہ رمضان گزاردہ رہے ہے، اس نو اپنے کاروبار دی فکر لگی رہی ہے مگر ماہ رمضان دی فکر نہیں لگی. اس نو اپنے کنبے قبیلے دے کھواوڑ دی فکر لگی رہی ہے مگر اللہ دے بھیجے ہوئے مہمان دی عزت تے تکریم دا خیال نہیں آیا. اللہ فرماتا ہے وہ اتھے بھی رسوا ہو سی تے کل قیامت والے دن بھی رسوا ہو سی. کامیاب او بندہ ہو بڑا ہے جائے اپنے رب نو راضی کر لے ہے. اور رب راضی کی میں ہوندہ ہے؟ یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ، اے ایمان والے ہو جی اللہ فرماتا ہے توبوا اللہ ول توبو الاللہ، دوڑو اللہ ول، سارعو الى مغفرت، پھجو اللہ دی بخشش دی سیل لگی ہوئی ہے. دوڑو دوڑو اپنیاں غلطیاں دے اتے رحمت دے قلم پھروا لاؤ، اپنے گناہاں تے بلڈوزر پھروا کے اللہ دی رحمت دے مستحق بن جاؤ. سارعو الى مغفرت، اللہ فرماندا ہے آؤ میری رحمت انبار لگے ہوئے ہیں، تساں بھی اپنا حصہ لے جاؤ. اتھے اگر کہیں گے خورد و نوش وچوں کہیں شہدی قلت پہ جائے گے، ہن جی آٹا نہیں ملدا پیا، ہن چینی نہیں ملدی پئی، انہیں ہوندہ کہ نہیں؟ چینی ذخیرہ کر لی گئی ہے، چینی نہیں آ رہی. تے اگر کہنوں پتہ لگے کہ فلاں علاقے دے اندر ایک ایسا ٹرک آیا ہے جدے اتے چینی دے انبار موجود ہے، اتھے پورا علاقہ کٹھا ہو ویندا ہے، چاہے اتے کر چینی ہوئے تے پاوے نہ ہوئے، او آتا ہے میں بھی جا کے کلو 2 کلو میں بھی لے وہاں، ہو سکتا ہے پیچھے ملے نہ ملے. اللہ فرماندا ہے اے میں نے کیاں دی سیل لائی ہوئی ہے، تینوں پتہ بھی کوئی نہیں ہو انسانا، تینوں اگلے سال مہینہ ملنا ہے کہ نہیں ملنا، آ میرے دربار تے آ مینوں منا لینے کیاں دی سیل لگی ہوئی ہے، میری رحمت انبار لگے ہوئے ہیں. توبو توبتن نصوحا، اللہ فرماندا ہے اگر تو ایڈی جلدی آ گئے میرے دربار دے اندر، تویں پرواہ نہیں کیتی بھوک دی، تویں پرواہ نہیں کیتی تینوں پیاس بھی لگی ہوئی ہے، مگر تو میری رضا واسطے روزے رکھدا رہے ہو انسان. اللہ فرماندا ہے وت میں بھی تیرے واسطے کچھ انعام رکھے ہوئے ہیں. انجے نہیں کہ خالی تیرے کل روزے رکھوا لئیے اور تینوں انعام نہ دیتا جائے، تیرے نال رضا دے، تیرے نال پیار و محبت دے وعدے تو کر لویے
مگر تینوں انعام نہ دیویے، اے میں اللہ دا خاصا نہیں ہے۔ اللہ تو کیڑا انعام رکھے ہویا ہے؟ اللہ فرماندا ہے عسیٰ ربکم، سبحان اللہ، عسیٰ بمانا یقین دے، اتھے مطلب شاید نہیں بلکہ یقین کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جتھے یقین اللہ دے معاملے دے اندر آ جائے اتھے سمجھو کہ انسان واسطے کامیابی ہی کامیاب۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے فرمایا کہ لیس العید لمن لبس الجدید والعید لمن خاف الوعید، کہ عید اس چیز دا نام نہیں کہ تسا نویں کپڑے پا لاؤ۔ لیس العید لمن لبس الجدید، جے نویں کپڑے پا لے اس سمجھیا کہ عید آ گئی، جے لذیذ کھانے کھا لے اس سمجھیا کہ عید آ گئی۔ در حقیقت العید لمن خاف الوعید، عید اس بندے دی ہے جڑا رب کو ڈر کے اودے کو توبہ کر لے، بھوک پیاس برداشت کر کر کے روزے رکھدا رہے ہیں۔ اللہ فرماندا ہے جس وقت عید دا موقع آندا ہے اے سارے آئے بدے ہوندے میرے دربار دے اندر، میں فرشتیاں کو پوچھدا ہونا کہ اے بندے جڑے سارے اجتماع تے کٹھ بنا کے آئے بدن اے کیشا لمن واسطے آئے بدن، یہ کیوں آئے بدن؟ حالانکہ آج دا دہاڑا اے جمعے دا دہاڑا نہیں، مگر کیوں کٹھے ہوئے بدن سارے؟ تے نال نال میرا ذکر بھی کر دے پے، فرشتے آتے ہیں اللہ اے اپنی مزدوریاں لمن واسطے آئے بدن، اے جڑے سارے مہینے تیری مزدوری کریں دا رہے ہیں، بھوک پیاس برداشت کر کے ادھی ادھی رات تک تیرا قرآن پڑھ پڑھ کے تینوں راضی کریں دا رہے ہیں، اے اس اپنی مزدوری دا مطالبہ لے کے آیا ودا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اچھا جے اس واسطے آیا ودا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اپنی رحمت دی قسم اٹھا کے کہہ رہا کہ میں نہ سارے نو معاف کر دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبأیمانہم وَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ فرماندہ ہے جڑا توبہ کر کے آگے میرے دربار دے اندر وہ سچی تے پکی توبہ لے کے آگے آئے، وہ دل دے ارادے دے نال سر جھکا کے آگے آئے، وہ ساریاں سوٹیاں سٹ کے آگے آئے میرے دربار دے اندر۔ اللہ فرماندہ ہے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، میں اللہ اعلان کریں دا پیا میں او دے گناہاں نو وی او دیاں نیکیاں دے اندر بدل کے رکھ دے سا۔ تے اتنا ہی نہیں اللہ فرماندا ہے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تے او دا ٹھکانہ میں جنت بنا دینا ہے، او جنت او باغ جنہاں دے تلے میریاں ناراں واندیاں پئیاں، اے کھاندے بھی ودے اسے پیندے بھی ودے اسے ہیں، اے اوے روزے دار جڑے میاں گھر دے اندر روزہ رکھ کے بیٹھے رہے
گئے انہاں دی اکھی دے سامنے لوگ اللہ دی نعمتاں کھاندے پے آن مگر صبر کریندے رہے انہاں دے سامنے لوگ انواع و اقسام دے مشروبات پیندے پے آن مگر صبر کریندے رہ گئے اللہ فرماتا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جڑے ویلے میں بدلہ دے منتے آنا رہے میں انہوں باغات دے اندر جتھے انہوں دے وستے انواع و اقسام دے پھل بھی موجود ہونے ہیں تے دیمن والے وہ بچے بھی ہونے ہیں اللہ فرماتا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ اتھے تو کہنو کامیابی مل جائے تو عارضی کامیابی اور وقتی کامیابی ہے مگر اللہ فرماتا ہے جڑا قیامت والے دن کامیاب ہو گیا اتھے جڑا کامیاب ہویا اللہ فرماتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ اللہ اللہ او اپنی بیویاں دے مریدوں وَزَوَّجْنَاهُمْ اللہ اتھے تو ڈردہ ودا ہوندہ ہے متا بی بی کوئی گل چکرے متا کوئی رولا پہ جائے ڈرنا چاہیے یہ دے اندر کوئی حتک والی بات نہیں یہ کوئی شرم والی بات نہیں کیونکہ ہننا لباس لکم وانتم لباس اللہ ہونا وہ تیری شریکہ حیات ہے اگر اس دی بات من لی جائے تو اس دے اندر برائی ہے بولو کیونکہ ہننا لباس لکم وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو اگر اس بعض اوقات مرد اس نو اپنی عزت نفس دا مسئلہ سمجھ لیں دے کہ جی اساں اپنی عورت دی گل منی اپنی بیوی دی بات منی اللہ اکبر صدیقہ کائنات تو پاک باز اور کیڑی عورت ہے کائنات دے اندر اور صدیقہ کائنات میرے پاک پیغمبر دی اتنی لاڈلی ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر گھر دے اندر داخل ہوئے اور ویکھیا کہ میری بیوی روٹیاں پکا رہی ہے آپ نے فرمایا عائشہ آج میرا دل کردہ ہے کہ میں بھی تیرے رلے روٹیاں پکوا لاں آپ نے اپنے ہاتھ دے اندر اٹا لے کے او دی روٹی بنا کے تندور دے اندر لا دیتی صدیقہ کائنات فرما دیا مینو اللہ دے ذات دی قسم ہے کہ میں ویکھیا ہے او اٹا انہیں ہی لگا رہا ہے اس اٹے نو آگ نے چھو بھی نہیں سکے پوچھا یا رسول اللہ مادرہ کیا ہے آپ نے فرمایا عائشہ جس نو محمد دے ہاتھ لگ ونجن اتھے آگ اپنا کم نہیں بھی کھا سکتی اللہ اللہ اور جڑا محمد دے آنکھیں لگ جائے صلی اللہ علیہ وسلم جڑا نبی دے آنکھیں لگ جائے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا الصوم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جائیں روزہ اپنے ایمان تے احتساب نال رکھے ہے میں محمد اے شرطیہ گارنٹی علی گل کرندا پیا کہ اللہ اس دے سارے گناہ معاف کر دے دسو ہن کوئی شک رہ گئے کوئی شبہ رہ گئے اللہ اللہ توبوا الاللہ توبتا نصوحا اے پکی توبہ لے کے آیا ہے سچی توبہ لے کے آیا ہے دل دے اندر اے امید رکھ کے آیا ہے کہ اللہ نے میری غلطیاں نو معاف کر دینا ہے حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نوجوان دے گھر تشریف لے گئے جدے اتے موت آندی پئی آئی جڑے ویلے گئے ہیں اس موت والے اس سکرات الموت دے اندر او جڑا نوجوان پیا ہویا ہاں اس نو پوچھن لگے حل وجدتا کیف تجدکا اے میرے نوجوان صحابی تیرا اپنے بارے دے اندر کے خیال ہے تینو یقین تا ہو گیا ہے کہ ان میرے اتے موت آونی ہے تیرا کے خیال ہے کہ سجیندہ پہ آئے فَقَيْفَ تَجِدُكَ اپنے دل
نبی جی میں جڑے ویلے اپنے گناہاں دروے نا تے میں آنا کہ اللہ میری بخشش نہیں ہو سکتی. ہاں اے صحابی رسول ہے فرماندن کہ جس وقت میری نظر اپنے گناہاں تے ویندی ہے الا نظر الی الذنوب جس وقت میں اپنے گناہاں تے وینا تو مینوں لگدا ہے کہ میرا کوئی چھٹکارا نہیں ہو سکتا میری کوئی بچن دا راہ موجود نہیں مگر جڑے ویلے میں رب دی رحمت ول وینا میں آنا میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف دی حدیث ہے کتاب الجنائز دے اندر حدیث نمبر 984 دے اندر او فرماتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر فرمان لگے لا عبده ما هذه الموت نور إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. میں محمد اس بات دی گواہی دیتا پیا جس دل دے اندر اللہ دی رحمت دی امید آ جائے رب اس نو کدی عذاب نہیں دیندا ہے. جڑا سچے دل دے نال اللہ دی رحمت دی امید لے کے آ جائے اللہ فرماندا ہے دوویں خوف تے رجائے ایک دل دے اندر کٹھے نہیں ہو سکدے ہیں. جڑا رب دی رحمت تے امید رکھدا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا وا آمنہ ما یخاف جڑے گل تو ڈردا کھلوتا ہوندا ہے اللہ اس نو اس گل تو محفوظ کر لیندا ہے. یعنی اس دے گناہ بھی معاف ہو گئے تے اللہ دی رحمت سائے دے اندر آ گیا ہے. انہی طرح نال حضرت عمر بن عاص سب کہتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں جڑے ویلے میں اسلام لے کے آیا میں اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ارشاد کرن لگا اے اللہ دے نبی جی میں اپنی میاں اپنی ماضی دی زندگی دے اندر بڑیاں غلطیاں کرتا رہا بڑے گناہ کرتا رہا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جڑا عمر بن عاص نے نہ کیتا ہوئے مگر چونکہ ہن میں اسلام لے آیا کیا تہاڈا خیال ہے کہ اللہ نے میریاں پچھلیاں غلطیاں تے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر فرمان لگے لا تقنطوا من رحمت اللہ. او عمر بن عاص میں محمد دی زبان نبوت وچوں رحمت دا اعلان سن لے میں پہ آنا جڑا اسلام لے آیا ہے سچی توبہ کر کے آ گیا رب دے دربار دے اندر میں محمد اعلان کریندا پیا اللہ نے او دی ساریاں غلطیاں تے گناہ معاف کر دیتے. ایک دفعہ انج ہویا حجاج بن یوسف نام سنے نا اللہ اللہ اس بندے دا بھی واقعہ ہے بنی اسرائیل دا جڑا 99 قتل کر کے تے 100ویں دی واری فتوی پوچھن نکل پیا ہا یاد ہے نا تانوں اللہ اکبر اتھے 99 قتل ہان مگر حجاج بن یوسف نے 1.25 لاکھ مسلمانوں نو مارے. کتنے مسلمانوں تاریخ 1,20,000 کم و بیش اس دی تلوار دا نشانہ بڑے لوگ جڑا عراق دا گورنر بھی رہ گیا مروان بن حکم دا ماتحت رہ گیا اور حجاج بن یوسف دے دور دے اندر ہی مشرقی علاقیاں دے اندر محمد بن قاسم وغیرہ جڑے آئے ہاں نے حجاج بن یوسف نے بھیجے تو
ایک دن ایسا ہویا حجاج بن یوسف نو پیٹ دے اندر پھوڑا نکلے ہے زہر آلود جڑا اس دی موت دا سبب بنے تھوڑا نکلیا سبحان اللہ اللہ فرماتا ویکھو جنہاں دی امید لگ جائے میرے نال پھر میں انہاں دی بخشش بھی کر دیتا ہونا حالانکہ اے او بندہ ہے جن دی زندگی دے اندر بہت سارے گناہ بھی ہیں حجاج بن یوسف اور بہت ساری اسلام دی خدمات بھی کیتی ہیں اس بندے اسلامی خدمات دے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے اور ایک بہت بڑا سفاک قاتل بھی ہے حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن زبیر سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی ورحمت اللہ تعالی اناندہ قاتل بھی حجاج بن یوسف بہت بڑے تابعی ہیں لیکن جس وقت موت دا ویلا ہے تاریخ دانوں نے لکھے حجاج بن یوسف دی والدہ گئی ہے اللہ تعالی وغفر لہو ویغفر لمن یشاء انک علی کل شیء قدیر جنوں میں معاف کرن تے آونیا میری قدرت دے اندر کوئی ہاتھ پا سکدا نہیں ہے حجاج بن یوسف مرن دا ویلا آیا ایدی والدہ آ گئی ہے آتے آکھن لگی ہے وے حجاج میں تا بڑی غمگینا کہ توئے مرن دے نالی سدھا جہنم دے اندر وینا ہے کیونکہ توئے 1.25 لاکھ مسلمانوں اپنی تلوار دا نشانہ بنایا ہے بہت بڑا قتل کیتا ہے تے ایک قتل دی سزا ہے اللہ فرماندا ہے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم چاہے ایک بندہ مارے ہے اُدھی سزا تو یہ ہے کہ اس نو جہنم ملنی ہے تو 1.25 لاکھ مسلمانوں مارے آئے تیری سزا بھی جہنم ہونی ہے تے میں تاتی پیاں توبہ کر لے وہ آکھن لگے اماں توبہ تا کر لیا مگر تو آتی پیاں کہ میرا ٹھکانہ سوائے جہنم دے ہور ساکے ایت گل پکی کیونکہ ایک قتل دی سزا کیا ہے فجزاؤہ جہنم تے تو اتنے سارے لوگوں نے مارے ہوئے ہیں تیری بخشش ہو سکتی اس آکے امی جان جے اے گلے وقت اے دسو اگر قیامت والے دن میرا معاملہ رب تواڈے سپرد کر دے وے تو تساں میرے نال کیڑا سلوک کرے سو اللہ اللہ ماں کھن لگی وے حجاج میں تا ماں ہاں میں برداشت کریں دی نہیں کہ میرا بچڑا اتنیاں غلطیاں بھی کردہ رہے میں وقت بھی اے نہیں چاندی کہ تینوں آگ دے اندر سٹ دے میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتی اس ویلے حجاج بن یوسف تاریخ نے لکھے ہے اپنے بسترے تے تڑپ کے اٹھے ہے تے آکھن لگا نی مائے تو تا ایک مائے تے او جڑا ہے او 70 ماما تو ڈھیر پیار کرندا ہے او جڑا ہے او ایڈا رحیم و کریم ہے او تا پہلا غافل نہ ہوئے آئے میری نا امیدی نہ پہ کرے آئے جڑا اس امید تے آگے آئے انی جرجو لکھا ربی ہی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی ہی احدا او جڑا اپنے رب دی ملاقات نو دل دے اندر لے کے آگے کہ میں ایک دن بہنا ہے اپنے رب دے نال
نال ملاقات کرنی ہے، میں ایک دے اپنے خالق تے مالک دا سامنا کرنا ہے، جڑا اس امید تے آ گیا ہے کہ جڑا اللہ ستر ماما تو ڈھیر پیار کرن والا ہے وہ کدی بھی مینوں جہنم دے اندر نہیں سٹ سکدا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے دے گمان تے ہونا، جڑا اے نیت لے کے آ گیا سچی توبہ دے نال میں او دے گناہ بھی معاف کر دینا تے او دا داخلہ بھی جنت بنا دینا۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری کتاب الدعوات دے اندر حدیث نمبر 6309 وہ فرماتے ہیں کہ اللہ بندے دی توبہ تے اتنا خوش ہوتا ہے، جس وقت کوئی بندہ توبہ کرے اللہ افرح من توبت عبدہ، اللہ اپنے بندے دی توبہ تے اتنا خوش ہوتا ہے حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے کول پوچھیا صحابہ نے کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ میں تانوں ایک مثال دینا جے سمجھ آ جائے تو تانوں پتہ لگ جائے گا کہ اللہ اپنے بندے دی توبہ تو کتنا خوش ہوندا ہے۔ صحابہ کرام فرمان لگے اللہ دے نبی جی ذرا بیان کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے ایک بندہ اپنے اٹھ تے سوار ہو کے اپنا ذات راہ لے کے اپنے کھاون پیون دا سامان بھی لڈ کے ویندا پیا ہے تے ویندیاں تے راہ دے اندر ایک لکو تک صحرا آ گیا ہے جتھے تا حد نظر میاں ریت ہی ریت نظر آندی پئی ہے، کوئی چرند پرند موجود نہیں، کوئی بنی بشر موجود نہیں۔ اے جڑے ویلے ات وچ پہنچدا ہے اے دا خیال آندا ہے کہ یار میں تھوڑی دیر اس میاں ٹیلے دے آسرے دے اندر بیٹھ کے تھوڑی دیر آرام کر لواں۔ جڑے ویلے آرام کرن لگدا ہے اپنے اٹھ دی رسی اپنے جناب سر تلے دے کے اے ستا پیا ہوندا ہے تے ستیاں اینوں پتہ بھی نہیں لگدا تے دا اٹھ غائب ہو ویندا ہے۔ سر تلے رسی دے کے ستا پیا، یکدم اٹھیا ویکھیا کہ میرا اٹھ غائب، ذرا اندازہ لگائیو کہ اتے جناب لکھوں تک صحرا ہے، کوئی بنی بشر نہیں تے جناب دا کھانا پیونا بھی اسے اٹھتے ہے، ایدہ ذات راہ بھی اسے اٹھتے نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے۔ ہن اٹھ بھی نہیں آئے تے نہ کھانا نہ پیونا، اے پریشان ہو گئے، کدی اس ٹیلے ول بھجدا ہے کدی اس ٹیلے ول، کدی اے جڑے ویلے تھوپ دی تمازت تے کرماٹ پہنچ دی ہے، اے آتا ہے جناب او پانی دا کنواں موجود ہے تے جڑے ویلے پہنچدا ہے او بھی ریت نکل دی ہے، اے جناب کدی ادے بھجدا ہے کدی ادے بھجدا ہے، مگر اس نو نہ کھاون دی شے ملدی پئی ہے نہ پیمن دی شے ملدی پئی ہے۔ انہیں اپنی زندگی دے سارے آسرے مکا کے اپنی موت دے انتظار دے اندر بہراندا ہے کہ میری روٹی بھی گئی، میرا پانی بھی گیا، میرا اٹھ بھی گیا، ہن تو میرے اتے موت واقع ہو بینی ہے، کیونکہ لکھوں تک صحرا بیابان ہے، اتھے نہ کوئی میری فریاد سنن والا، نہ مینوں کوئی روٹی جناب پیاس دا پانی دیون والا، او روزے دار دا ذرا خیال کرے آئے، اے بھی وہ بندہ ہے جنوں بھوک بھی لگی ہوئی ہے تے پیاس بھی لگی ہوئی ہے، تینوں تو وقت بھی امید ہوندی ہے کہ شام دے وقت میں افطار کر کے روٹی بھی کھا لینی ہے تے پانی بھی پی لمنا ہے، مگر اے جڑا بندہ ہے اینوں تو اے بھی امید کوئی نہیں ہے بلکہ امیداں تروڑتے آیا کھلوتا ہے، اینوں تو اے یقین ہو گیا ہے ہن نہ مینوں روٹی
روٹی ملنی ہے نہ پانی ملنا ہے، میرا اٹھ بھی چلا گیا، میرا ذاتے راہ بھی چلا گیا، اے ساری زندگی دی امیداں لا کے اے جڑے ویلے اسے ٹیلے دے تلے بہ رہے ہیں، اللہ فرماندا ہے او بیٹھا ہاں وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، اللہ نے اپنی قدرت دے نال انہوں وت نیند دے دیتی ہے، اے ستا پیا رہا ہے، ستا پیا رہا ہے، اچانک دی اکھ کھلی ہے تے ویتا ہے او سرو سامان دے نال لڈیا ہویا اٹھ دوبارہ او دے کول کھلا ہے۔ اللہ 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 اکبر، جس وقت ویکھیا کہ اٹھ تو دوبارہ آیا کھلوتا ہے، اس وقت فرت جذبات اندر انہوں خوشی تے امید اتنی لگی ہے کہ آنکھیں لگ گئے اللہ واہ اللہ تو میرا بندہ تے میں تیرا خدا، ایڈی خوشی چڑھی کہ بول گیا کہ بندہ کون ہے تے رب کون ہے؟ اللہ فرما اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہن دسو اس بندے نو کتنی خوشی ہوئی؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ دے نبی جی اساں دی خوشی دی کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، جڑا اپنی زندگی دی امید چھوڑ بیٹھا ہا گویا اس نو تو لگدا ہے اٹھ نہیں ملیا دوبارہ زندگی عطا ہو گئی، تو آپ نے فرمایا اللہ اس بندے نالو بھی ڈھیر خوش ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ توبہ کر کے اتھا بن جائے، یہ اللہ دی خوشی دا انداز ہے۔ اللہ اکبر، تا اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آ جاؤ میرے دربار دے اندر میں تو تنوں بلیندا کھلوتا توبۃ نصوحا، اے آخری دے ہندے پین اے سیل لگی ہوئی ہے نیکیاں دی، آ جاؤ میرے دربار دے اندر، اے خوشیاں بھی توڑے واسطے، اے راحت دا سامان بھی توڑے واسطے، میری مغفرت رحمت بھی توڑے واسطے، تسا ہی کوئی کم کرنا ہے، آ جاؤ میرے دربار تے ساریاں سوٹیاں سٹ کے آمنا توڑا کم میں توڑی زندگی جو گناہ ہٹا دینا، میں محمد رب دا کم ہے۔ سچے دل نالا توبہ کر اللہ دا بن جا، پھر اللہ فرماندا ہے دنیا بھی راحت دے اندر تے آخرت بھی راحت دے اندر، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اور ذرا تحمل نال میرے ایک اعلان بھی سماعت فرما لو، بڑی اہم اور خوش آئین بات ہے کہ اللہ جنہاں دے کولو دین دا کم لیندا ہے، حتیٰ کہ فقہا نے آکھیا ہے کہ ایک عالم جڑا صحیح معنی دے اندر توحید دا عالم ہے، اگر وہ ساری رات ستا بھی رہے تو اللہ او دے نامہ اعمال وچ نیکیاں لکھدا رہے، اور ایسے عالم دی خدمت کرن والا یعنی خادم اور مخدوم، عالم اور جڑا عالم دی خدمت